پاکستان اب اپنا راستہ بنائے، ہم اپنے ذہنوں کو آزاد کریں، ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنا راستہ، اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے، نالج اکانومی سے۔ انسان کا جو ہمیں ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسری اللہ کی مخلوق سے، وہ سب سے پہلے نالج، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کو ڈھونڈو، جب سے آپ پیدا ہوتے ہو اور جب تک آپ قبر پہ نہیں جاتے، ایک مسلسل جد و جہد ہے علم کی تلاش میں۔ اور اگر آپ مسلمانوں کا سویلائزیشن دیکھیں تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں۔ انہوں نے جب جنگ بدر کے بعد قریش کے قیدی آئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو انہوں نے بنیاد رکھ دی، تعلیم، علم کی تلاش کی۔ تو انہوں نے تب کہا کہ جو بھی مکہ کا قیدی آپ واپس کریں گے، بجائے پیسے لینے کے، اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ یعنی اس کا کانسیپٹ دیکھو کیا تھا کہ انہوں نے پیسے سے زیادہ تعلیم کو ترجیح دی۔ پیسے بھی لے سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ضروری، پیسے سے زیادہ اوپر کہ آپ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دیں۔ اور وہ وجہ تھی کہ اگلے کئی 100 سال تک جو مدینہ کی ریاست میں جو فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ اور ایک سویلائزیشن جو دنیا کو لیڈ کیا، امامت کی، اس نے دنیا کی امامت کی، اور وہ بھی کئی 100 سال تک۔ تو وہ اس لیے انہوں نے امامت کی دنیا کی، کیونکہ تعلیم میں وہ سب سے آگے تھے۔ آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارے جو علاقے بھی، اب پاکستان دیکھ لیں، ہمارے علاقے بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ سب سے کم تعلیم۔ انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو۔ اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، ہمیں سب پتہ ہے کب جنگ بدر تھی، احد، خندق، یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے فنومینا کیا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے۔ دیکھیں، میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے۔ سافٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سافٹ امیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سافٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سافٹ امیج دینا چاہیے؟ اور کیا پاکستان کا سافٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی؟ ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ احساس کمتری ہے۔ جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے۔ اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی، جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا، انلائٹنڈ ماڈریشن۔ کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن۔ ساروں نے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم ماڈریٹ لگیں گے۔ تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی، اور وہ انگریزی کپڑے، یعنی ساروں نے ویسٹرن کلوتھ پہننا شروع کر دیے، سب نے سوٹس پہن لیے، ہم ماڈریٹ ہو گئے۔ کیا یہ ہے ماڈریشن؟ سو یہ پلیز سمجھیں، یہ احساس کمتری، جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا ہے، ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے، جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے، جو بلیو کرتی ہے، اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے۔
وہ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرتی, کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگتی, تب دنیا عزت کرتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی, آپ اس کی عزت کریں گے. امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا, کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں جس طرف جانا ہے, ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے, اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک ہو. دیکھیں, قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں. دیکھیں, مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں, ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے, ہماری تجارت شروع ہو جائے, کنیکٹیوٹی ہو جائے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں, جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں, اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے, اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد, جو سارا جو ان کی سٹرگل, پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری, اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی, لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اب آگے جائیے فلسطین. بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے, وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں, یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے, یہ صرف اور صرف یہ فورس سے, یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے, ان کو خوف زدہ کر کے, ان کو ڈرا کے, بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا, وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا, ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا, یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن, یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا.